السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ ٹو گرو اے اسمال فاریکس ٹریڈنگ اکاؤنٹ. یہ دنیا کا سب سے مشکل ٹاپک ہے بولنے کے لیے، اور یہ دنیا کا سب سے مشکل ٹاپک ہے ایک عام ٹریڈر کو سمجھنے کے لیے، اور یہ دنیا کا سب سے مشکل چیز ہے ایک ٹریڈر کو اس پہ عمل کرنے کے لیے. یہ تین بڑے عجیب سی باتیں میں نے آپ لوگوں کو یونیک سی باتیں، الگ تھلگ باتیں بنا دی. تھوڑی سی میں بات کو سمجھانے کے لیے، آپ کے ایک مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے ایک بات بولوں گا. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب فاریکس ٹریڈنگ سٹارٹ کی تھی، لیکن جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی مجھے یاد ہے انسٹا فاریکس ٹریڈنگ بروکر کے اندر ایک ظالم انسان نے ہم سے انویسٹمنٹ کروائی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی بندہ مدرسے کا یا قاری تھا، خود نقصان میں تھا. $5-7 کمیشن کے لیے اس نے کیا. بہرحال شاید ہم نے اس کو سمجھا نہیں سمجھا تو اس نے ایک آفس سا بنایا ہوا تھا اور ہم لوگوں سے اس نے انویسٹمنٹ کروا لی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بولتا کہ بھیا اس فیلڈ کے اندر 1000 میں سے 999 بندہ نقصان کے اندر ہے، آپ اپنی انویسٹمنٹ کو 2 مہینے بعد کروا لیجئے گا، مہینے بعد کروا لیجئے گا، یا اگر آپ نے کروانی ہے تو سینٹ اکاؤنٹ میں کروا لیجئے گا. لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں بولا، بلکہ اس نے ہماری انویسٹمنٹ کو ویلکم کیا، خوش آمدید کیا. تو بہرحال ہم لوگوں نے 60,000 روپے انویسٹ کی تھی. میں آپ کو اپنے ماضی کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا. یہ شاید 2015-16 کی بات ہے، یا 14 کی بات ہے، یا 13 کی بات ہے، 16 کی نہیں ہے، 16 سے پہلے کی ہے. تو اس وقت ہوا کیا تھا کہ ہم نے 60,000 روپیہ انویسٹ کیا تھا. وہ نواز شریف زرداری کا دور تھا. ڈالر اس ٹائم ہمیں پڑتا تھا 5-6 روپے کٹوتی کر کے 100، 105، 102، 104، 96، 98 اس طرح کا وہ کاٹتے تھے. 100 پہ 6 روپے وہ ڈپازٹ پہ کٹوتی کر لیتے، 6 روپے وہ وڈرا پہ کٹوتی کر لیتے. بہرحال الگ سا ہی مسئلہ ہے. تو ہوا کیا کہ اس 60,000 روپے میں ہمیں $560 اس بندے نے دیے تھے. اس میں سے ہم 4 پارٹنر تھے، اور 4 پارٹنر کے اندر سے 30,000 میرا تھا اور 30,000 باقی 3 پارٹنرز کا تھا. میں آپ کو اپنے ماضی کی بنیاد کے اوپر ایک نقطہ آخر پہ سمجھاؤں گا، وہ بہت مزے کی چیز ہوگی. اب ہوا کیا کہ وہ 2-4 دنوں میں زیرو ہو گیا، ہونا ہی تھا. کچھ عرصے کے بعد ہم لوگ اس فیلڈ میں دوبارہ آئے. ہم نے 50,000 روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی، یا $500 کی انویسٹمنٹ کی تھی. یہ 2016 کی بات ہے جب میں فرسٹ ٹائم پروفٹ میں آیا تھا. دسمبر کی بات ہے. ہم نے 8-9 دسمبر کو ہم نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور 1 جنوری کو یا 31 دسمبر کو ہمارے اکاؤنٹ میں ہم ڈیلی کا وڈرا کرواتے تھے. اس ٹائم کے اوپر میں آن لائن 2-3 بندے تھے. وہ ایک لڑکا بعد میں کینیڈا چلا گیا تھا. ہم لوگ اسکائپ پہ بیٹھ کر یورو USD کے اوپر دن کے 1 بجے جب مارکیٹ اوپن ہوتی تھی تو ہم ٹریڈ لگایا کرتے تھے. مجھے اس چیز کے اوپر زیادہ نہیں، لیکن میں نے ایک چیز سیکھی تھی کہ ہم پروفٹ ڈیلی کا وڈرا کروایا کرتے تھے. ہم سپورٹ اینڈ ریزسٹنس اور تنی پیوٹ پوائنٹ انڈیکیٹر پہ ٹریڈ کرتے تھے. اچھا ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ آیا. آج میرے پاس اگر آپ جو 2 بڑے اکاؤنٹس ہیں جن کا پرافٹ تو چلیں چھوڑیں، ایک اکاؤنٹ کا صرف پرافٹ جو ہے وہ $48,000 سے اوپر ہے. میرے پاس جو اپنے 2 اکاؤنٹس ہیں جن کے اوپر تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 100% ٹریڈز میری اپنی لگی ہوئی ہیں، جو میرے موبائل میں لاگ ان ہیں، کافی سارے ہیں، لیکن میں 2 بڑے، ان میں سے ایک اکاؤنٹ کی جو ایکویٹی چل رہی ہے وہ $46,000 سے اوپر چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ 30,000 روپے سے لے کر آج $46,000 یا $50,000 کی جو انویسٹمنٹ ہے اس تک میں کیسے پہنچا. یہی سوال ہے جو کہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو گرو اے اسمال فاریکس اکاؤنٹ. یہ میں نے آپ کو اپنی کہانی کیوں بتائی ہے؟ میں نے اس وجہ سے آپ لوگوں کو اپنا درد بیان کیا ہے، کیونکہ ہمارا آج کا سمجھانے والا بندہ وہ بولتا ہے آپ اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے کریں، آپ بڑا اکاؤنٹ بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے. لیکن ایک چیز بتاؤں کہ وہ بندہ خود بھی نیچے سے اوپر نہیں آیا ہوگا. جس ٹائم کے اوپر، جس وقت کے اوپر میں نے فاریکس کے اندر انویسٹمنٹ کی تھی، اس سے پہلے مجھے یاد کنفرم نہیں ہے، میرے $3,000، $2,000، $4,000، $3,500 میں گوگل سے اس ٹائم کے اوپر ویب سائٹس پہ کمایا کرتا تھا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ وہ چھوٹی انویسٹمنٹ سے ہوتے ہوتے میں نے 2016 کے اندر جب ہم فرسٹ ٹائم پروفٹ میں آئے تھے
اس ٹائم ہمارا اکاؤنٹ 2 پارٹنرز کا $500 کا تھا. مجھے یاد نہیں ہے، یہ میرے خیال میں دسمبر 2016 کی بات ہے کہ اس ٹائم ڈالر کا ریٹ کیا ہوتا تھا، لیکن ڈالر کا ریٹ 100، 110، 104، اور اس ٹائم ہم لوگوں نے آکٹا یوز کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا. سویپ والا اکاؤنٹ تھا، پھر ہم نے ایک جھگڑا ہوا، ایک بڑی لمبی کہانی ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آپ کو میں نے کہانی اس وجہ سے بتائی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو جو کہانی بتانے والا بندہ ہے، جو آپ کو بول رہا ہے کہ ہاؤ ٹو گرو اے اسمال ٹریڈنگ اکاؤنٹ ٹو اے بگ اکاؤنٹ، ہاؤ ٹو گرو اے اسمال فاریکس اکاؤنٹ، تو جو سمجھانے والا بندہ ہے اس کا اپنے اکاؤنٹ اس نے نہیں بڑھایا، تو آپ کو کیسے وہ گرو سکھائے گا. میں نے آپ کو ماضی کی یہ ایک وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کہانی یہ سنائی ہے. دوسری چیز، فاریکس میں پرافٹ زندگی میں نہیں سوچنا. آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے، ہر $10 کے بعد وڈرا کرواؤ. آپ غریب بندے ہو، امیر ہو، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس $100 بھی نہیں ہے اور یا مشکل سے $100 ہے اور اس کے اوپر آپ ہر $10 کے بعد وڈرا کرواتے ہو یا سینٹ اکاؤنٹ یوز کر کے اس کو اوپر ٹریڈ لگاتے ہو، 4 سال 5 سال کے بعد اگر آپ کا $20-30 ہزار کا اکاؤنٹ نہ ہوا، میں آپ کو جرمانہ دینے کو تیار ہو سکتا. مارکیٹ میں اگر آپ ان رہیں گے تو آپ کو مواقع ملتے رہیں گے، اور اگر آپ مارکیٹ سے پروفٹ میں اکاؤنٹ کو گرو کرنے کے چکر کے اندر آپ ان ہوں گے، آپ سوچیں گے، تو تھوڑے عرصے کے بعد نقصان لے کر بھاگ جائیں گے. اب ہوتا ہمارے ہاں کیا ہے کہ لڑکا آتا ہے، $100 کی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کو 110 بناتا ہے، 130 سے 150، 200، 300، 500، 1000، زیرو. یہ کوئی بھی وے نہیں ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو گرو کرنا سکھاتے ہیں. آپ نے گرو ایسے کرنا ہے کہ آپ نے $100 کا آپ کا اکاؤنٹ ہے تو ہر $10 کے بعد وڈرا کروانا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا بیلنس کہاں سے بڑھے گا، میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، لیکن آپ کا اکاؤنٹ تب گرو ہوگا. یہ میں جو چیز بتا رہا ہوں شاید اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو 5 سال کا وقت لگے، جب آپ کا پروفٹ آپ کے بچوں، آپ کے گھر والوں اور آپ کے دوستوں کے اوپر خرچ ہونا شروع ہوگا. فاریکس کے اندر میں ایک کمپنی سے بات کر رہا تھا، اس کمپنی کے ایک مالک تھا، تو بات ہو رہی تھی. اس نے کہا فلاں کمپنی کے جو مالک ہے وہ بولتا ہے کہ فاریکس کے اندر جو بیلنس ڈپازٹ آ جاتا ہے وہ وڈرا نہیں ہوتا، وہ انہی کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لوگ وڈرا نہیں کروا سکتے. مسئلہ پروفٹ کا نہیں ہے، مسئلہ پروفٹ کا بالکل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ پروفٹ کما کر نقصان کر لیتے ہو. اس بزنس کے اندر رینگنا ہے، بھاگنا نہیں ہے. جب رینگنا شروع کر دیں گے کامیاب ہو جائیں گے. 4 سال ہر $10 کے بعد پروفٹ وڈرا کروائیں. اور فاریکس میں سب سے مشکل کام پروفٹ کو وڈرا کروانا ہے. آپ نے 4 سال 5 سال، آپ کا بچہ MBBS کرتا ہے 5 سال کے بعد سوچتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں 4-5 سال کے بعد سوچتے ہیں. آپ مارکیٹ میں ان رہنا سیکھ جائیں اور ہر پروفٹ کو وڈرا کروائیں. 1 سال چھوڑ دیں، 3-4 سال کے بعد آپ سوچیں گے تو آپ ایک بہت بڑے ٹریڈر ہوں گے، بہت بڑا کام. کہاں سے آئے گا اس چیز کے اوپر میں ویڈیو پھر بناؤں گا. ہر انسان کے پاس پیسہ ہے، ہر غریب کے پاس پیسہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا پیسہ ہے اس پیسے کو آپ نے وڈرا کروانا سیکھنا ہے. یہ میرا کیمرہ کیوں چل گیا یہ مجھے بھی نہیں پتا. بہرحال ہم لوگوں کا یہی سین چل جاتا ہے. تو ایشو ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہمارا پروفٹ ہے اس کو ہم وڈرا کیسے کروائیں گے، یہ کیسے ہوگا اس کا مجھے نہیں پتا. یہ سب سے مشکل کام ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ طریقہ ہے کام کرنے کا. لانگ ٹرم کی تھنکنگ آپ کو فاریکس میں کامیاب کر سکتی ہے اور شارٹ ٹرم کی تھنکنگ آپ کو فاریکس میں اجاڑ سکتی ہے. بس یہی چیز ہے، رہنا ہے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آپ شجر سے رہیں گے، اس بزنس کے اندر رہیں گے، پروفٹ کو وڈرا کرواتے رہیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ درخت سے گر جائیں گے تو کیسے کامیاب ہوں گے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.